خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اب میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا، مگر اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ تبدیل کرتے رہتے ہیں صدر، اور تو ہم نے فوری طور پہ یہاں پہ صدر کو تبدیل کیا ہے اور ہمارے اس پروگرام کی صدارت بہاج احمد صاحب کر رہے ہیں۔ تو بہاج صاحب ہر جا صدر اس، جہاں بیٹھ جائیں صدارت آ جاتی ہے خود بخود۔ تو نہیں، وہ تو ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج، جو ہم نے پکڑا ہے ان کو، ورنہ پھر ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان کے پہلے کونسل جنرل شکاگو اعجاز احمد صاحب کی الوداعی تقریب کی میں نظامت کر رہا تھا اور امان رشید کی ویلکمنگ کر رہا تھا جو ان کی جگہ پہ آئے تھے، تو وہ پہلا پروگرام تھا، اور اس کے بعد سے اب تک کے جناب جتنے بھی کونسل جنرل آئے ہیں، امان رشید، ظہیر پرویز، فیصل نیاز ترمیزی، عمرانی صاحب، طارق کریم صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ برج میڈیا کے حوالے سے یا دوسرے ثقافتی سماجی اداروں کے حوالے سے پروگرام ہم کرتے رہیں۔ بلکہ اس پہلے پروگرام میں تو ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا میرے سے، کہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص ہیں، ان کا نام میں 3 دفعہ جو ہے وہ طلت کر کے پکار گیا، 3 دفعہ۔ تو پھر طلعت بھائی نے مجھے آ کے اس کی تصحیح کری کہ بھائی طلعت نہیں طلعت ہے، کیونکہ وہ مؤنث و مذکر دونوں میں استعمال ہوتا ہے نام۔ تو یہ پہلے پروگرام کی بات ہے جب اعجاز صاحب واپس جا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایسے نہیں بنا۔ انگریز مصنف بیورلے نکلسن کہتے ہیں کہ پاکستان ایک دم دھماکے کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، اور پاکستان نے دنیا میں اپنا مقام بنایا، اور ہر قوم کا ایک رہبر ہوتا ہے۔ قائد اعظم جس طرح ہماری رہبری کر گئے، ان کے بعد آنے والوں نے جس طرح پاکستان کو چلایا، تو بالکل اسی طرح اسی اسٹائل پہ یہاں جو پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، اس کے رہبر زمان مہدی صاحب، ان کے کیے ہوئے تمام کام جو ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کا سربلند کریں گے۔ ان سے قبل کے جو لوگ، ان کے پیشرو جو کام کر گئے، اب یہ اس مزید کام کو آگے بڑھائیں گے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو سہولیات یہ مہیا کر سکیں گے۔ پاکستانی کمیونٹی جیسے ان کے جانے سے پہلے والے صافین کو یاد رکھتی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم ویسے تو کوشش کریں گے نہ جائیں، لیکن بہرحال یہ سرکاری معاملہ ہے، جب یہ جائیں گے تو ہم پھر ان کو بھی یاد رکھیں گے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب زمان مہدی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا قائد کانفرنس کے حوالے سے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ بہت بہت۔ محترم مسرور صاحب برج میڈیا، محترمہ طاہرہ رضا صاحبہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مسرور صاحب نے کچھ استقبالی کلمات میں یہ کہا کہ پروگرام تیز رفتاری سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کی سپیڈ کو کم نہ کیا جائے۔ اور انہوں نے مزید فرمایا، میں غالباً یہ آنے کی تیاری کر رہا تھا تو پروبیبلی آئی ہیڈ اے اسٹرے تھاٹ اور میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، لیکن میرے آئی جسٹ کاٹ این ایئر شاٹ، انہوں نے کہا کہ یہ رہبر ہیں یہاں کمیونٹی کے، تو یہ جس طرح انہوں نے کہا پاکستان ایک دھماکے کی طرح نمودار ہوا، تو اتنی عزت افزائی میرے لیے بھی ایک دھماکے کی طرح میرے سماعت کے اوپر نازل ہوئی۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں، میرے خیال میں جب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں گا اور اگر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک الوداعی آپ کے ساتھ ایک نشست ہوئی، تو شاید اس وقت پتہ چلے گا کہ میں اس قابل تھا یا نہیں۔ میں نے مجھ سے پہلے جو مقررین یہاں تشریف لائے تھے، میں نے کوئی باقاعدہ تقریر تیار نہیں کی، میں نے انہی کے جو خیالات ہیں ان میں سے کچھ جواہر اٹھائے ہیں اور ان کے اوپر کچھ بہت ہی مختصر مؤدبانہ اضافے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجید اللہ صاحب نے فرمایا کہ قائد اعظم اور پاکستان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
یہ بات بالکل درست ہے، اور یقیناً میری تقریباً یہی کیفیت تھی جب میں زاہد نہاری کے ہال میں داخل ہوا، کیونکہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جھنڈے ہیں. آپ میں سے جانے کن لوگوں نے نوٹ کیے کہ پاکستان کے جھنڈے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، غالباً مسرور صاحب نے لگائے ہوں گے، لیکن بالکل یہی کیفیت مجھے محسوس ہوئی کہ یقیناً یہ پاکستان کا ایونٹ قائد اعظم کا ہے، لیکن اس میں سے اس کے ہر لمحے سے پاکستانیت جو ہے وہ جھڑتی ہے. مسرور صاحب نے کئی ایسے حضرات کا بھی طرف اشارہ کیا جو شاید مدعو نہیں تھے لیکن وہ نظر آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں محفل کی مناسبت سے ان سے درگزر کیا جا سکتا ہے. اور ایک مصرع ہے جو کہ شاید کسی اور تناظر میں اور کسی اور پس منظر کے لیے ہے، لیکن بہرحال اس کو میں چوری کر کے یہاں استعمال کر لیتا ہوں کہ جو آئے آئے ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال موضوع کی طرف مڑتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں برج میڈیا کا کہ انہوں نے آج اس انتہائی خوبصورت تقریب کو ترتیب دیا. مجھے یہاں پہ آئے ہوئے غالباً 8 ہفتے ہو چکے ہیں، 2 ماہ، اور جب میں یہاں پہ آ رہا تھا اور بہت ہمارے ساتھیوں نے مجھے گریٹ کیا، عزت افزائی ہے، لیکن مجھے جو ایک خوشی ہوئی، اور اپنائیت تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن جو خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہر نئی محفل کے ساتھ شناسہ چہروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو بعض حضرات کے ساتھ تو باقاعدہ واقفیت بڑھ رہی ہے، بعض کے ساتھ شناسائی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جن سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے تو ان سے رابطہ رہے گا، اور یہی کونسل جنرل کا کام ہے، چاہے وہ راہبر ثابت ہو سکے یا نہ ثابت ہو سکے. تو اس میں آپ کا بہت شکریہ. اور جس چیز سے آپ واقف نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا دعوت ہے جو مجھے موصول ہوئی. میں ابھی ہوٹل میں ہی تھا جب مسرور صاحب نے مجھے خود فون نمبر، اور میرا فون نمبر ہی اس سے کوئی عارضی نمبر تھا، معلوم نہیں انہوں نے کیسے تلاش کیا مجھے، تو انہوں نے مجھے تلاش کیا، رابطہ کیا. مجھے غالباً اکتوبر کا کوئی تیسرا ہفتہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک قائد اعظم کی سالگرہ کے مناسبت سے ایک پروگرام ترتیب دینا چاہتے ہیں، اور اس موقع پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ وی ہیو میڈ اٹ ہیپن ٹوڈے. جب یہ پروگرام شروع ہوا تو ہماری جو میزبان ہیں محترمہ طاہرہ رضا، انہوں نے ایک شعر پڑھا اقبال کا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت صبر میر کارواں کے لیے. اس میں ایک ترکیب ہے جو میر کارواں کی ہے. یہ شعر اقبال سے منسوب ہے، اقبال کا شعر ہے. تو محترم اقبال تو غالباً 1938 میں وفات ہو گئی تھی، لیکن سب سے پہلی دفعہ جو میر کارواں کا لفظ ہے وہ قائد کے لیے میری ناقص سمجھ کے مطابق 1940 میں جو لاہور میں اس زمانے کا منٹو پاک اور اقبال پاک میں جو جلسہ ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ، وہاں استعمال ہوا. اور وہ مجھے یاد دہانی اس طرح ہوئی کہ جب پروفیسر مرثیہ نے وہ کلام پڑھا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ست شکر پھر ہے گرم سفر کارواں، اور میر کارواں ہے محمد علی جناح. تو یہ میاں بشیر احمد صاحب کی نے یہ نظم پیش کی، اور نگینے کی طرح یہ میر کارواں قائد اعظم کی شخصیت پر فٹ ہو گیا. میاں بشیر احمد جو ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں ایک نام ہے جو کچھ گمسا ہو گیا ہے. میاں بشیر احمد جسٹس شاہ دین کے بیٹے تھے، اور آپ نے ایک اقبال کی ایک نظم ہے ہمایوں سے متعلق، جو کہ آپ نے ضرور اس کا یہ شعر سنا ہوگا کہ غافل موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو یہ شعر جو ہے جس نظم کا ہے وہ نظم انہوں نے میاں بشیر صاحب کے والد کی وفات پر کہی تھی. تو میاں بشیر احمد صاحب نے the credit goes to him کہ انہوں نے میر کارواں کا جو ایک خطاب ہے یا ایک جو انہوں نے ٹائٹل ہے وہ قائد اعظم کو دیا، اور وہ اس کے بعد اگلے جو 7-8 سال تھے اس میں قائد اعظم نے واقعی میر کارواں بن کے دکھایا. اور اتنے مختصر عرصے میں انہوں نے ایک ایسی ایک نہ صرف یہ، اور یہ محترمہ طاہرہ رضا کے کچھ آپ نے مزید نظم میں بڑا سیریسلی آپ کی سن رہا تھا، اور اس میں آپ نے بتایا کہ بکھرے ہوئے افراد کو قوم بنایا، آپ کی کچھ وہ مصرے تھے. تو انہوں نے واقعی ایک بکھری ہوئی قوم کو، ان کے افراد کو، قوم تو ایگزسٹ کرتی تھی لیکن اس میں قوم تو ایگزسٹ کرتی تھی لیکن ان کے بکھرے ہوئے افراد کو انہوں نے
جو کہ طاہرہ رضا کی الفاظ کو میں دوبارہ استعمال کرتا ہوں، ٹوٹے ہوئے تاروں کو انہوں نے پرو دیا اس میں، اور یہ کام انہوں نے اپنے 7 سال میں انجام دیا، اور اسی وجہ سے جو مورخین ہیں وہ بجا طور پہ اس کو کسی دھماکے سے کم نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے اپنی جو نظم پیش کی قائد کے متعلق، اس کی ہر شعر میں نے نوٹ کیا کہ قائد کی شخصیت کا، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی کسی نہ کسی رخ کی ایک نمائندگی تھی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی علالت کو چھپایا برسوں، یہ غالباً آپ کا شعر تھا۔ تو قائد اعظم کا جو رخ ہمارے سامنے ہے عام طور پہ وہ ایک تحریک کا کے بانی کا ہے، ایک ملک کے بانی کا ہے، لیکن وہ بہرحال ایک والد تھے، ایک شوہر تھے، اور زندگی کے تمام وہ مراحل جن سے ہم شناسہ ہیں ان سے وہ گزرے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی پرسنل کسی ٹریجڈی کو ڈراماٹائز نہیں کیا، اور کبھی اس کو سٹیج پر بیان نہیں کیا، اور اس کی بیسس پر انہوں نے پاپولزم سیکھ نہیں کی۔ تو ان کی جو سیاست تھی وہ ایک لحاظ سے اصولی سیاست تھی، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں مزید اس پہ گفتگو کروں گا۔ مظہر عالم صاحب تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ علماء کی رائے کا ذکر کیا، اور یہ بالکل بجا ہے، یہ ایک زبان زد عام کچھ چیز ہو گئی ہے کہ یہ غالباً جو علماء اس کے خلاف تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کی فکری رائے تھی بعض علماء کی، لیکن اسی درجے کے اسی وزن کے دوسرے علماء جو تھے وہ پاکستان تحریک کے حامی بھی تھے۔ اس میں میں جو 3 انہوں نے نام لی اس میں پیر بانکی شریف کا اضافہ کر سکتا ہوں، میں پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا نام لے سکتا ہوں، جنہوں نے باقاعدہ تحریک پاکستان میں کو سپورٹ کیا اور اس کی مدد کی۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا ایک اینیکڈوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 1980 کی دہائی کے شروع کی بات ہے، اس وقت میرے جو نانا جان تھے وہ حیات تھے، اور وہ علی گڑھ کے تعلیمی یافتہ تھے۔ تو اس زمانے میں چونکہ میں غالباً پرائمری کا طالب علم تھا اور قائد اعظم سے متعلق کوئی بات تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے علی گڑھ میں قائد اعظم کبھی تشریف لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آئے تھے۔ میں نے کہا کچھ مجھے سنائیے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا قائد اعظم وہاں تشریف لائے، اور وہ ایک طلباء کا ایک مجمع تھا، تو وہاں پہ ایک تنظیم جو کہ میرا اپنا اس وقت یہ خیال انہوں نے کسی جی بالکل، بہت شکریہ مظہر صاحب۔ تو ایک تنظیم جو کہ میرا اپنا خیال ہی ہے کہ شاید جمعیت علماء ہند ہوگی، ان کے طلباء نے ان کے جلسے کو کچھ خراب کرنے کی کوشش کی، کچھ ہڑبونگ وہاں پہ مچائی۔ تو قائد اعظم نے بجائے اس کے کہ وہ سٹیج سے رخصت ہو جاتے، انہوں نے وہیں پہ کھڑے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بات کرنے دو، ان کی کیا شکایت ہے۔ تو انہوں نے کچھ شکایت اس طرح کی کہ آپ ان کو کچھ شرعی وزن پہ انہوں نے تولا۔ تو قائد اعظم نے ان کو کہا دیکھیں، اگر آپ نے کسی جگہ پر کسی زمین کے رقبے پر ایک مسجد بنانی ہو، اور اس مسجد اور زمین کا جھگڑا عدالت میں پہنچ جائے، تو وہاں پر آپ اپنے امام مسجد کو لے کے جائیں گے یا وکیل کو لے کے جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا وکیل کو لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کا وکیل ہوں۔ تو بڑا معقول جواب تھا، اور معقول تو میرے خیال میں انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، بڑا قائدانہ جواب تھا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی ایک قائدانہ صلاحیت کہہ لیں آپ یا ویژن کہہ لیں، اس ایک بد نظمی کو قابو بھی کر لیا۔ اور بہرحال یہ مظہر عالم صاحب نے چونکہ بات کی تو مجھے یہ اینیکڈوٹ یاد آ گیا۔ ریاض نیازی صاحب نے کچھ اقبال قائد اعظم کی شخصیت کے بعض پہلو کا ذکر کیا، آئین کی پاسداری۔ یہ بات بالکل درست ہے، پاکستان از دا ریزلٹ آف اے کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل۔ پاکستان کسی خونی انقلاب کے نتیجے میں نہیں بنا، خون بہا ضرور ہے، لیکن اس کو سبب نہیں بنایا گیا اپنی آواز سنوانے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ اب اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کئی دفعہ کہا کہ ہم مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں تو نمبر ہمارے کم ہیں، لیکن ہمارے نمبر اتنے زیادہ ہیں تعداد کہ آپ بہرحال ہمیں اقلیت نہ کہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ 1940 کی تقریر میں جب انہوں نے اس چیز کو پاکستان کی جو صورت میں ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک علیحدہ ریاست کا جو خد و خال ہیں وہ کھل کے جب سامنے آئے، اور انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پہ بنائی کہ ہم تاریخ اور نظریے کے ہر
کرائٹیریا کے مطابق، ہر معیار کے مطابق ایک علیحدہ قوم ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ ہندوؤں کے لیے کسی نفرت کا پیغام نہیں دیا، انہوں نے کسی خوف نہیں پھیلایا، اور انہوں نے منافرت پیدا نہیں کی معاشرے میں. انہوں نے حقوق کی بات کی کہ ہم صرف اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. سو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ آئیڈیلز ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو جس ملک کے آپ یہاں پہ رہتے ہیں، جس کے آپ میں سے اکثر لوگ شہری ہیں، ان کی جو اسٹرگل ہے اس کے اندر جو ویلیوز ہیں اور ہماری جو اسٹرگل ہے ان کے اندر ویلیوز ہیں وہ کامن ہیں. تو اسی طرح یہ آئی تھنک اس میں فروخ خواجہ صاحب نے ایک خوبصورت بات کی کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ خود ساختہ نہیں ہوتا. یہ بات کوئی انسان خود ساختہ نہیں، تو غالباً if I caught that correctly. تو یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ کون سے حالات تھے جن میں ایک شخص جو اس کو لوگ محمد علی جناح کہتے تھے وہ قائد اعظم بننے کی طرف سفر کر رہا ہے. آئیں اس دور کو ذرا دیکھتے ہیں. 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اس جنگ عظیم ختم ہونے سے کے ساتھ ہی یورپ میں فاشزم اور نازیزم کی تحریکیں عروج پر آ جاتی ہیں. لیگ آف نیشنز بنتی ہے اور لیگ آف نیشنز جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، اور 1939 میں ایک دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. دنیا بنیادی طور پہ جس کے لیے ایک انگریزی کا لفظ، اور میں آئی ول بی ایٹ اے اسٹرگل ٹو فائنڈ این اردو ورڈ فار اٹ، نارمیٹو میلٹ ڈاؤن سے گزر رہی ہے. اقدار کی اور کسی نظریے کی محتاج ہے دنیا. ایسے میں قائد اعظم نے اپنے پرنسپلز کو خراب نہیں ہونے دیا اور اپنے اصولوں کی بنیاد پر اپنی تحریک کی بنیاد رکھی. اس میں سب سے جو کی چیز ہے اور وہ یہ ہے، اینڈ آئی ول سے دس ان انگلش، محمد علی جناح واز آلویز ethically and morally consistent. He may have evolved strategically in terms of his strategy. لیکن اگر آپ 3 تقاریر، ایک ان کی تقریر جو انہوں نے one of his speech that he delivered in 1916 at the Lucknow convention where he was still a member of the Congress, the second speech in 1940 in Lahore, and the third speech of 11th September, which is very famous and it is presented at all occasions. This gentleman is consistent. He may have evolved in his strategy, but he is ethically and morally consistent. تو اس لحاظ سے میں طلعت رشید صاحب سے یہ اگری کرتا ہوں کہ شاید ہم نے بحیثیت قائد کے چاہنے والوں کی جانب سے شاید وہ حق ادا نہیں کیا قائد کی شخصیت کو متعارف کرانے کا جس کے وہ حقدار تھے. ان کی سوانح نگاری میں مزید کام ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے میں مکمل طور پہ متفق ہوں. اس میں ایک آئی تھنک پروبیبلی آئی ول کنکلوڈ ہیئر بائی ایڈنگ 2 more points. اور طلعت رشید صاحب نے اس میں پریکٹیکلی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا. میرے خیال میں ایک چیز جو یہاں پہ ہمارے رہنے والی جو کمیونٹی ہے جس کے لیے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو قائد کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، ہماری جو محبت ہے، یہ ہم اپنی اگلی نسل کو کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں. قائد کا نام اور قائد کی جو لیگیسی ہے وہ صرف سڑکوں کا نام رکھنے سے یا لائبریری میں مزید کتابیں رکھنے سے نہیں چلے گی. تو مجھے امید ہے مسرور صاحب کہ آئندہ اگلے سال جب آپ قائد کانفرنس کروائیں تو یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر یہاں پہ آلریڈی جینڈر ریپرزنٹیشن تو کچھ ہے، لیکن یوتھ ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اور شاید آپ ہی کے جو بچوں میں اس طرح کے لوگ ہوں جو یہاں پر آ سکیں، یہاں پہ بولیں اور وہ قائد کو اون کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور ہم وہاں پہ ختم کرتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، ملت کا پاسمہ. ملت کے اگر کوئی، ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر ہم ایک ملت ہیں تو اس کے فنڈامنٹلز ہیں کیا، جو چیز ہمیں ملت بناتی ہے. اور پھر اگر ملت کا کوئی پاسمہ ہے تو ہمیں کسی اسکالر کی ضرورت نہیں ہے اس کی کتاب پڑھ کے سمجھنے کے لیے، وہ ہمارا خود پاسمہ ہے. میرا قائد کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ کیا ہے؟ میں خود قائد کو پڑھوں، میں خود ان کی تقاریر کا مطالعہ کروں، میں خود اس میں سے کشید کروں کہ کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، سیاست کیسے کی جاتی ہے، دفتر کیسے چلایا جاتا ہے، گھر کیسے چلائے جاتے ہیں. ان سب چیزوں کا میں خود سمجھنے کی کوشش کروں. پاسمہ کے ساتھ ملت کے ہر فرد کا ذاتی رشتہ ہوتا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں باقاعدہ کوئی تقریر تو نہیں کی، لیکن میں نے غالباً آپ سب حضرات سے جنہوں نے مجھ سے پہلے بولے، میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا، اور اسی نے کچھ نہ کچھ میں نے معمولی ماڈسٹ ایڈیشنز میں نے کیے. تو اس کے ساتھ مسرور صاحب ایک بار پھر
میں اپنے اور ڈپٹی کونسل جنرل سعید صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترمہ طاہرہ رضا صاحب نے جن اشعار کے ساتھ سعید صاحب کو دعوت دی اسلام کا صفائی، مجھے بڑا فخر ہوا اس کے. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ، اینڈ وی وڈ لک فارورڈ ٹو پرہیپس another opportunity. بہت شکریہ، تھینک یو.